الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى يقول في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. صدق اللہ العظیم. میرے عزیز طلبہ، نوجوان دوستوں اور ساتھیوں، عید الاضحیٰ کی آمد ہے. جو ہی عید الاضحیٰ کا موقع آتا ہے، ہم سب کے ذہن و دماغ میں ایک طرف عید کی خوشی ہوتی ہے تو دوسری طرف قربانی کا جوش اور جذبہ ہوتا ہے. اسی لحاظ سے میں نے ارادہ کیا کہ قربانی کے متعلق کچھ گفتگو کی جائے کہ آخر قربانی کا پیغام کیا ہے، قربانی کی تاریخ کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان قربانیوں سے کیا چاہتا ہے. جہاں تک قربانی کی تاریخ کی بات ہے، اہمیت کی بات ہے، تو جیسے قربانی کا تذکرہ آتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تاریخ، ان کی سیرت ہمارے ذہن و دماغ میں گردش کرنے لگتی ہے. وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے ایک دو نہیں دسیوں قربانیاں دی، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا: وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. اللہ تعالیٰ نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چند باتوں کے ذریعے آزمایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سب کو مکمل کر دکھایا. اور ایک دوسری جگہ یہ بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی: وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. ذرا ابراہیم کا تذکرہ کرو، ابراہیم کی سیرت پڑھو، ان کے حالات سے واقفیت حاصل کرو، ان کی زندگی کا مطالعہ کرو. وہ ان لوگوں میں تھے جو انتہائی سچے پکے افراد ہوتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا، اور وہ خواب بھی ایسے موقع سے دیکھا کہ جب ان کی عمر لمبی ہو چکی تھی، 80 سال سے زیادہ ان کی عمر ہو چکی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے گھر میں ایک لڑکے کی ولادت کی. ایک لڑکا پیدا ہوا جن کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام تھا. لڑکا جب چلنے پھرنے لگا، کھیلنے کودنے لگا، تو اللہ تعالیٰ نے خواب میں دکھایا کہ ابراہیم اپنے لڑکے کی قربانی کر دو. حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بہت سارے امتحانات آئے، ابتلاعات آئے، آزمائشیں آئیں. اللہ تعالیٰ دنیا کو دکھانا چاہ رہا تھا کہ دیکھو میرا جو نیک بندہ ہوتا ہے وہ ہماری ہر بات پر لبیک کہتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے وطن کو چھوڑا اور اپنی اہلیہ، اپنی زوجہ اور اپنے اکلوتے لڑکے کو مکے کے بے آب و گیا وادی میں وہاں ڈال دیا. اللہ کا حکم تھا، رکھ دیا، چھوڑ دیا. بادشاہ کے سامنے ان کی آزمائش آئی، مصر کے بادشاہ کے سامنے، نمرود کے سامنے، بلکہ اس سے پہلے خود ان کے گھر میں ان کی آزمائش آئی. ان کے والد نے کہا تھا، جن کا نام آذر تھا، کہ اگر ایسا نہیں کرو گے، بتوں کی بات نہیں مانو گے، بتوں کے خلاف دعوت دو گے، تو ہم تم کو گھر سے نکال دیں گے، سنسار کر دیں گے. گھر سے نکال دیا گیا، قوم سے نکل گئے وہ، اور پھر ایک دوسری جگہ چلے گئے. اس طرح اسفار ہوتے رہے، آزمائشیں آتی رہیں، لیکن ہر آزمائش میں وہ کامیاب نظر آئے. ایک بڑی آزمائش ہی آئی ان کی کہ ایک لوتا بیٹا جو بڑی عمر میں بیٹا ملا تھا، جب وہ چلتا پھرتا کھیلتا کودتا ہو گیا تو 3 دفعہ خواب دیکھا کہ میں اپنے لڑکے کو ذبح کر رہا ہوں. اور نبی کا خواب سچا ہوا کرتا ہے، نبی کا خواب جھوٹا نہیں ہوتا. ہمارے اور آپ کے جو خواب ہوتے ہیں وہ 3 طرح کے خواب ہوتے ہیں. ہم اور آپ جو خواب دیکھتے ہیں وہ 3 طرح کے خواب ہوتے ہیں. ایک خواب تو وہ ہوتا ہے جس کو اضغاث و احلام کہا جاتا ہے.
ہم دن میں رات میں باتیں کرتے ہیں، گپ شپ لگاتے ہیں، خیالات کچھ کرتے ہیں لاتے ہیں، اسی کو ہم رات میں خواب دیکھتے ہیں اور ریورس ہونے لگتا ہے۔ ایک خواب وہ جس کو اضغاث و احلام کہا گیا ہے، ایک خواب وہ جو شیطان کی جانب سے ہوتا ہے جس کو تحزین الشیطان کہا گیا ہے، اور ایک خواب وہ ہوتا ہے جس کو رؤیا من اللہ جو اللہ کی جانب سے ہوتا ہے۔ انبیاء کرام کی جو خواب ہوتے ہیں وہ سب کے سب اللہ کی جانب سے ہوتے ہیں، سچے خواب ہوتے ہیں۔ جب انہوں نے یہ خواب دیکھا اور 3 دن لگاتار خواب دیکھا تو اپنے لڑکے سے کہا، اے میرے لڑکے، میں ایسا خواب دیکھ رہا ہوں، انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں خواب دیکھ رہا ہوں، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتاؤ تمہاری رائے کیا ہے۔ لڑکے نوعمر لڑکے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام، لیکن انہوں نے فرمایا یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے والد محترم آپ کو جو حکم دے رہا ہے وہ کر ڈالیے وہ۔ اور پھر انہوں نے اپنے اکلوتے لڑکے کو، ذرا غور کیجئے، ہم اور آپ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کے دیکھیں کہ جب ہماری عمر 80 سال کی ہو چکی ہو، اس سے زیادہ ہو چکی ہے، بہت منت اور سماجت کے بعد، بہت دعاؤں کے بعد ایک لڑکا ملا ہو اور پھر اللہ کا حکم ہو جائے کہ اسے ذبح کر دو، ہم اور آپ کی کیفیت کیا ہوگی ذرا سوچئے۔ لیکن وہ نبی تھے، اللہ کی بات ماننے کے لیے تیار ہو گئے، بیٹے کو لٹا دیا، بیٹے نے کہا کہ میری آنکھ پر اپنی آنکھ پر پٹی باندھ دیجئے، میری آنکھ پر پٹی باندھ دیجئے، ایسا نہ ہو کہ آپ کو بیٹے کا رحم آ جائے اور اللہ کا حکم نہ کر بیٹھے، آپ نہ کر سکیں۔ تو خیر انہوں نے پٹی باندھی اور جب چھری چلانے کا ارادہ کیا، جنت سے ایک مینڈا آ گیا جیسا کہ بعض روایتوں میں ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی قد صدقت رؤیا، ابراہیم تو نے خواب سچ کر دکھایا۔ تو یہ قربانی یاد ہے سیرت ابراہیمی کی، صرف بیٹے کو ذبح کرنے کی بات نہیں ہے، بلکہ قربانی یادگار ہے کہ اگر ضرورت پڑ جائے، دین کی خاطر، اسلام کی خاطر ضرورت پڑ جائے تو ہم اپنے گھر کو بھی چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اگر دین کی خاطر آل اولاد کو چھوڑنا پڑ جائے، فیملی کو چھوڑنا پڑ جائے، خاندان کو چھوڑنا پڑ جائے تو ہمیں اس کے لیے بھی تیار ہونا چاہیے۔ اگر دین کی خاطر آزمائش ہے تو ہمیں ان آزمائشوں کو برداشت کرنا چاہیے۔ اگر دین کے خاطر اللہ کی جانب سے بڑے مطالبات آ جائیں ہمیں وہ کرنے کے لیے بھی تیار ہو جانا چاہیے، اور ہمیں بیک زبان یہ کہنا چاہیے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا یہ قربانی کا پیغام ہے کہ ہمیں کہنا چاہیے میری نماز، میرے روزے، میرے عمل خیر، میری قربانیاں، میرے حج، میری ساری عبادتیں، میرا جینا بھی، میرا مرنا بھی سب ایک اللہ کے لیے جس کا کوئی شریک نہیں۔ اور یہ کہنا چاہیے کہ ہم سب سے پہلے اس بات کو مانتے ہیں، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، سب سے پہلے ہم سر جھکاتے ہیں۔ یہ قربانی صرف جانور کو ذبح کر دینے کا اور خون بہا دینے کا نام نہیں ہے، یہ قربانی یاد دلاتی ہے کہ دین کی خاطر، اسلام کی خاطر، اللہ کی شریعت کی خاطر جس چیز کی بھی ضرورت پڑے ہمیں وہ قربانی دینے کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ یہ ایک میں نے ایک جھلکی بتائی آپ کو۔ دوسری بات قربانی کے سلسلے میں کہ قربانی میں اخلاص ہونا چاہیے۔ میں نے جو آیت پڑھی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ۔ اللہ تعالیٰ کو قربانی کے جانوروں کا گوشت نہیں پوچھتا ہے، گوشت تو ہم اور آپ کھا کے برابر کر دیتے ہیں، اور پتہ نہیں کیسے کیسے آئٹم کباب ہے اور کیا کیا آئٹم بناتے ہیں، مزے لیتے ہیں، اور بہت سارے لوگ تو ایسے جو اس کو فریج میں جگا کر سیٹ کر 6 مہینے چلاتے ہیں، حالانکہ ان کا پڑوس بھوکا ہوتا ہے، ان کے پڑوسی کو گوشت نصیب نہیں ہوتا ہے، لیکن پڑوس والے کے بھوکے ہونے کے باوجود ہمارے فریج میں 6 مہینے تک گوشت رہتے ہیں۔ قربانی کا یہ پیغام نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو گوشت نہیں پوچھتا، ہم نے کھا لیا، کھانا چاہیے، غریب غربا کو دینا چاہیے، دوست و احباب کو دینا چاہیے،
اللہ تعالیٰ کو قربانی کا خون نہیں پہنچتا، خون بھی یہی رہ جاتا، چمڑے بھی یہی رہ جاتے، ہڈیاں بھی یہی رہ جاتی، گوشت بھی یہی رہ جاتے، سب یہی رہ جاتے۔ وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، اللہ تعالیٰ کو تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ تم قربانی کرنے میں کتنے مخلص تھے؟ آج کل تو قربانیاں بھی فیشن بن چکی ہیں۔ مثال کے طور پر کتنے لوگ بغیر پوچھے ہوئے خود کہیں گے کہ مولانا اس دفعہ ہم نے 10 جانور کی قربانی کی ہے۔ ارے بھائی آپ سے پوچھا کون تھا؟ 10 کیا، 20 کیا، 100 کیا؟ کون پوچھا تھا آپ سے؟ اگر چلو نیت آپ کی ہو کہ شاید مولانا کو بھی ترغیب ہو جائے تب تو ثواب مل سکتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں ترغیب کی نیت نہیں ہوتی ہے، بتانے کی نیت ہوتی ہے۔ ابھی 1-2 سال پہلے کی بات ہے، ایک آدمی سے ملاقات ہوئی مسجد ارقم میں، انہوں نے کہا مولانا بہت دنوں سے آپ ہم کو دیکھ نہیں رہے تھے۔ میں کہا ہاں واقعی میں نہیں دیکھ رہا تھا، تو مولانا میں عمرے پہ گیا تھا۔ ارے بھائی دیکھ نہیں رہا تھا تو یہ بولیے کہ عمرے پہ گیا تھا، عمرے کو بتانے کے لیے کہہ رہے کہ مولانا آپ 2 مہینے سے دیکھ نہیں رہے تھے، ہم عمرے پہ گئے تھے۔ آج کل ہر چیز میں شہرت، ناموری، فیشن داخل ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں ہے۔ آپ کی نیت اچھی ہوگی، ترغیب دلانا ہوگا، تحریض ہوگا، جوش دلانا ہوگا، اللہ ثواب دے دے گا، لیکن بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ شہرت چاہتے ہیں۔ اسی طرح آج کل یہ بھی ایک طرز ہو چکا ہے، خاص طور سے ہمارا جو پڑوسی ملک ہے وہاں سے، اور ہندوستان کے بھی بعض شہروں میں ایسا ہوتا ہے کہ بچپن سے جانور کے بال کو کاٹ کر اللہ، رسول اور دیگر چیزیں لکھتے ہیں، اور دیگر چیزیں جب لکھتے ہیں اور جانور بڑا ہوتا ہے تو اللہ رسول کا نام نمایاں دکھائی دیتا ہے، تو جانور پر اللہ کا نام ہونے کی وجہ سے اس جانور کو 1 لاکھ، 1.5 لاکھ، 2 لاکھ، 5 لاکھ کے بیچتے ہیں، اور لوگ فخر سے خریدتے ہیں تاکہ گاؤں میں چرچا ہو کہ ہاں چودھری صاحب نے وہ جانور خریدا جس پر اللہ لکھا ہوا تھا، 10 لاکھ میں بکا ہے۔ چودھری صاحب کا نام تو ہو جائے گا، لیکن اللہ کے نزدیک اس قربانی کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ تقوی چاہتا ہے۔ آپ اپنے کام میں کتنے مخلص ہیں؟ تو یہ 2 پیغام خاص طور سے آپ لے کر جائیں، لوگوں کو بتائیں، اور جہاں تک میری آواز پہنچے۔ پہلا پیغام تو قربانی کا یہ ہے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کی یاد دلاتی ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی جہد و مشقت پہ ہے، سعی مسلسل پہ ہے، سعی پیام پہ ہے۔ جو میں نے آیت پڑھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آزمائشیں آئی، وہ سب امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ تو پہلا پیغام یہ ہے، سیرت ابراہیمی کی یاد دلاتی ہے، اور سیرت ابراہیمی قربانی سے بھری ہوئی ہے۔ اور ہمیں یہ کہنا چاہیے اللہ کے سامنے کہ ہمارے جتنے اعمال بھی ہیں، جو میں نے آیت پڑھی ان صلاتی و نسکی، یہ پوری آیت اپنے ذہن میں رکھیے۔ میری نماز، میرا روزہ، میرا حج، میری عبادتیں، میرے اعمال خیر، میرا جینا، میرا مرنا، سب اللہ وحدہ لا شریک کے لیے۔ یہ پہلا پیغام ہے۔ ضرورت پڑ جائے تو ہمیں بھی تیار رہنا چاہیے، چاہے فیملی کی قربانی ہو، چاہے مکان کی قربانی ہو، چاہے وطن کی قربانی ہو، چاہے مال کی قربانی ہو، چاہے جان کی قربانی ہو، اللہ کے راستے میں یہ قربانی دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ یہ مال بھی ہمارا مال نہیں، ہم جو کماتے سمجھتے ہیں اتنا بیلنس یہ ہمارا نہیں، یہ اللہ نے امانت کے طور پر یہ مال ہمارے ہاتھ میں دیا ہے۔ اس مال میں کچھ حقوق ہیں، ان حقوق کو سمجھنا چاہیے۔ لاک ڈاؤن نے بہت سارے لوگوں کو بہت ساری باتیں سکھائی، لیکن افسوس ہے کہ اس لاک ڈاؤن میں بھی بہت سارے پیسے والے بہت ساری باتیں نہیں سیکھ سکے۔ بہت سارے ادارے، بہت سارے تنظیمات، بہت سارے مدارس، بہت سارے علاقے، بہت سارے پڑوس ایسے افراد تھے جو مالدار تھے، لیکن انہوں نے اپنے گھر کی تو فکر کی، اپنے ادارے میں اپنے ماتحتوں کی فکر نہیں کی، اپنے پڑوسیوں کی فکر نہیں کی، تنظیم اور تحریک میں اپنے ساتھ کام کرنے والوں کی فکر نہیں کی، حالانکہ یہ مال اللہ کی جانب سے امانت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا
کہ تمہارے مال کو اور جان کو ہم نے جنت کے بدلے خرید لیا ہے. ہمیں مال بھی اللہ کے راستے میں قربان کرنا ہے, ضرورت پڑے تو جان بھی قربان کرنی ہے. یہ قربانی کا پیغام ہے. اور دوسری بات جو ہم نے کہی, اللہ تقوی دیکھتا ہے, اللہ طہارت دیکھتا ہے, اللہ پاکیزگی دیکھتا ہے, اللہ ہماری نیت کو دیکھتا ہے. یا ہم شہرت چاہ رہے ہیں یا نیت پہ مخلص ہے. آج شہرت اور ناموری کا عام ماحول بن چکا ہے. پڑھے لکھے لوگ بھی, بڑے بڑے بزرگ کہلانے والے بھی, دیندار اپنے آپ کو کہلانے والے بھی, بڑے بڑے علماء, وہ بھی اس فتنے میں مبتلا ہو چکے جو شہرت کا فتنہ ہے, ناموری کا فتنہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس فتنے سے بچائے اور محفوظ رکھے. یہ دونوں پیغام مضبوطی سے تھامیے, سیرت ابراہیمی کو یاد کیجئے, ہر طرح کی قربانی کے لیے دین کی خاطر تیار رہیے, اور جانوروں کو جو ہم ذبح کرتے ہیں اس میں اخلاص ہونا چاہیے. وہی تقوی, وہی طہارت اللہ کے نزدیک پہنچتی ہے, اور اس کے علاوہ اللہ کے نزدیک کوئی چیز نہیں پہنچتی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سب سے پہلے ہمیں اس عاصم کو, کہنے والے کو, اس گنہگار کو سب سے پہلے عمل کی توفیق عنایت فرمائے. پھر ہماری آواز جہاں تک پہنچے, آپ تک پہنچے, آپ کے آگے پہنچے, اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی عمل کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.